گھروں کی اصلاح کیسے کریں؟ اس سوال کا جواب دینے کے پہلے ہم یہ جان لیں کہ گھروں کی اصلاح ہم کیوں کریں، اس موضوع پر ہم بات کیوں کر رہے ہیں، ہمیں گھروں کی اصلاح کی فکر کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی تب تک سماج اور معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ انہی گھروں سے سماج بنتا ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں سے ہی معاشرہ بنتا ہے، سماج بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، سماج کی اصلاح ہو جائے، تو پہلے ہمیں گھروں کی اصلاح کرنا پڑے گا۔ اور گھر وہ جگہ ہے، انسان اپنی جاب سے فری ہوا، اپنے بزنس سے فری ہوا تو اپنی زندگی کا بیشتر وقت اپنے گھر میں گزارتا ہے۔ اسی گھر میں بچے جوان ہوتے ہیں، اسی گھر میں عورت بنتی ہے، اسی گھر میں رشتے جنم لیتے ہیں، اسی گھر میں بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اسی گھر میں آپس میں نوک جھونک بھی ہوتی ہے، پھر میل محبت بھی ہوتا ہے۔ تو گھر کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، گھر اس جگہ کا نام ہے جہاں محبتیں پروان چڑھتی ہیں، جہاں رشتے پروان چڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت نے گھر کو بہت اہمیت دی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گھروں کو سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہودیوں کے کچھ قبیلوں کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کرنے کا حکم دیا، ان کے گھروں سے ان کو نکلنے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ حشر میں اپنا عذاب قرار دیا اس بات کو۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اس سے بڑھ کے بد نصیبی کیا ہوگی؟ انہیں اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے اور اپنے گھروں کو برباد کر کے جا رہے ہیں۔ انسان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے یہ بہت تکلیف کی بات ہے۔ گھر کے ساتھ انسان کی یادیں جڑی ہوتی ہیں، گھر کے ساتھ انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں اپنے گھر کو لازم پکڑنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا طوبى لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکى علی خطیئتہ، وہ انسان قابل مبارکباد ہے، وہ انسان جنت میں جائے گا جس کے اندر 3 چیزیں ہوں۔ نمبر 1، جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، قابو کر لے۔ نمبر 2، جس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر کو ٹائم دے، اپنے بچوں کو ٹائم دے، اپنی بیوی کو ٹائم دے۔ یہ بڑا مسئلہ آج ہمارے یہاں ہے کہ لوگوں کے پاس جو فری وقت ہوتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ ادھر ادھر ٹائم پاس کرتے ہیں، بیوی کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے۔ یہ بچوں اور گارجین کے بیچ میں جو گیپنگ پیدا ہو رہی ہے، کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ گارجینز وقت نہیں دیتے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفہ ذلیلا، ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر گئے ہوں، یتیم وہ نہیں ہے، یتیم وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے وقت نہ ہو، یتیم وہ ہے جس کے باپ کے پاس اس کے لیے وقت نہ ہو، وہ یتیم ہے۔ تو آج ہماری بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم گھر کو ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا۔ لقمان کوئی نبی نہیں تھے، لقمان کوئی پیغمبر نہیں تھے، صحیح قول یہی ہے کہ لقمان اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ حضرت لقمان کے اوپر قرآن کی پوری ایک سورت اللہ نے نازل کر دی۔ کیوں؟ کیا خاص بات تھی ان کے اندر؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ۔ کیسے حافظ جی، کیسے آیت؟ غنیٌ۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی،
لقمان کو ہم نے یہ حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور لقمان کے اندر خاص بات کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، پھر ان کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو لقمان جیسے بنیے میرے بھائیو، اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مبارکباد کے قابل ہے وہ لوگ جن کا گھر ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَبَكَى عَلَى خَطِيَّتِهِ، جو اپنے گناہوں پر روتا ہو، اپنی خطاؤں پر روتا ہو۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے اسلاف چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر روتے تھے، توبہ کرتے تھے، اور ہم بڑے بڑے بلنڈرز کر رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، اور ہمیں توبہ کا خیال نہیں آتا۔ حضرت انس بن مالک کہا کرتے تھے کہ پیارے نبی کے دور میں جن گناہوں کو ہم ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے، آج ان گناہوں کو تم بڑی آسانی سے کر دیتے ہو۔ یہ مومن کی پہچان نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ مومن غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، پہاڑ گرنے والا ہے، اور ایک فاسق آدمی، ایک فاجر آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اور زندگی مستی میں گزارتا رہتا ہے، اگنور کرتا رہتا ہے۔ وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہے، ہنکا دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَبَكَى عَلَى خَطِيَّتِهِ، اپنے گناہوں پر رونا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، یہ مومن کی نشانی ہے، کامیاب لوگوں کی نشانی۔ اچھا، گھر کے اندر ایک خاص بات اور بھی ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جو ایک عورت کو سیکیورٹی دیتی ہے۔ بھئی ایک عورت سب سے زیادہ سیف کہاں ہے؟ اپنے گھر میں۔ ایون اپنے رشتہ داروں کیا بھی وہ اتنی سیف نہیں جتنے اپنے گھر میں ہے وہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو۔ عورت نکل سکتی ہے باہر شاپنگ کے لیے، ضرورت کے لیے، مگر عورت کا اصل جو مرکز ہے، اس کا ورک پلیس، اس کے کام کی جگہ، اس کا دائرہ عمل جو ہے، وہ اس کا گھر ہے۔ تو گھر وہ جگہ ہے جہاں عورت حقیقت میں اپنا کام انجام دیتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا امام بخاری کی ماں کا نام کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ مجھ کو خود نہیں پتا ہے، لیکن امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ان کی ماں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میں یتیم ہو گیا، میری ماں نے مجھے پالا پوسا، جو قرآن کا حافظ بنایا۔ فجر کی نماز میں میری ماں مجھے اٹھاتی تھی، مسجد تک میری ماں مجھے لے کے جاتی تھی۔ یہ قرآن کی محبت، یہ حدیث کی محبت، یہ علم کی محبت جو امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل کے اندر پیدا ہوئی، یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا میرے ساتھ۔ یہ عورت کا بہت بڑا کردار ہے۔ عورت پوسٹر پہ اس کا نام نہیں آتا، عورت لائم لائٹ میں نہیں آتی، عورت پردے پہ نہیں آتی، وہ پردے کے پیچھے رہ کر کے کردار بناتی ہے، شخصیتیں بناتی ہے، پرسنالٹیز بناتی ہے۔ تو یہ سارا کام گھر میں ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، تو اللہ نے ایک لفظ اور جوڑ دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو بچانا کافی نہیں ہے، ہر دنیا کی ہر خوشی میں اپنے فیملی کو شامل کرتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو شامل کرتے ہو۔ جہنم کی آگ سے خود بچ گئے تو کون سا کمال ہو گیا؟ اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی بیوی کو بچانا ہے، اپنے فیملی کو بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان اپنی فیملی سے بہت محبت کرتا ہے۔ ذرا سی دھوپ لگے ہمارے بچوں کو ہم برداشت نہیں کرتے، ذرا سا چوٹ لگ جائے بچوں کو ہمیں گوارا نہیں ہوتا، اپنے بچوں کے آرام کے لیے اپنا آرام قربان کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ٹیکسی چلاتے ہیں، آٹو چلاتے ہیں، بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں۔ باپ دھوپ میں بیٹھ کر کے پنچر بنا رہا ہے، باپ دھوپ میں کھڑا ہو کر کے گاڑی چلا رہا ہے، ٹھیلے پر پھل بیچ رہا ہے، بیٹا اے سی کے کمروں میں رہ کے پڑھ رہا ہے۔ یہ باپ ہوتا ہے۔ یہ اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو، جس فیملی سے تم اتنا پیار کرتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو،
کیا تم یہ گوارا کر لو گے تم تو جنت میں چلے جاؤ، تمہاری فیملی جہنم کی آگ میں جلنے لگے؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ تو نہیں ہے. فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے، بہت سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، کوئی لحاظ نہیں کریں گے. جہنم کی آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کیسے بچاؤ گے میرے بھائی؟ کیسے بچاؤ گے؟ گھروں میں آج شرک ہو رہا ہے، گھروں میں آج کفریہ چیزیں آ رہی ہیں، گھروں میں آج میوزک بج رہا ہے، گھروں میں شیطان کے گیت بج رہے ہیں، گھروں میں ناچ گانے ہو رہے ہیں. اس گھر کو کیسے جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ عربی میں کہتے ہیں التخلیۃ قبل التحلیہ، برتن میں کوئی اچھی چیز ڈالنے سے پہلے برتن سے غلیظ چیزوں کا نکالنا ضروری ہے. اگر آپ اپنے گھر کو پاک کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، تو پہلے گھر کو گندی چیزوں سے پاک کرنا ضروری ہے. کسی زمین میں آپ کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس زمین سے ان پودوں کو اور ان تمام چیزوں کو نکالنا ضروری ہے جو آپ کے زمین کی پیداوار میں رکاوٹ بنتی ہے. تو اپنے گھر سے ہمیں شرک کو نکالنا ہے. مسلمان کے گھر میں شرک نہ ہو، مسلمان کے گھر میں تعویذ نہ ہو، مسلمان کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، چاہے گلے میں لٹکایا چاہے گھر میں لٹکایا. کتنے مسلمانوں کے گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے، وہ گنتیاں بنی ہوئی ہیں اور نقش لگا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے. اچھا، یہ گنتی لکھنے سے تیرے گھر میں برکت آئے گی؟ تیرے گھر میں برکت نہیں، تیرے گھر میں نحوست آئے گی. تیرے گھر میں یہ تعویذ جو تو نے لٹکایا ہے اسے کوئی برکت نہیں آئے گی. گھر میں برکت آتی ہے قرآن کے پڑھنے سے، گھر میں برکت آتی ہے قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے ذکر سے. اللہ قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے کہتا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تمہارے گھروں میں حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، تم اس قرآن کو یاد کرو، ان حدیثوں کو یاد کرو. مسلمان کے گھر میں قرآن و حدیث کو یاد کیا جائے، ایسا ماحول بننا چاہیے. تو شرک سے پاک کرو اپنے گھروں. میوزک انسٹرومنٹس آپ کے گھر میں نہیں ہونے چاہیے، گانے بجانے کے آلات نہیں ہونے چاہیے. صبح سویرے ہمارے گھر کی عورتیں سیریل دیکھتی ہیں، ماشاء اللہ پاکستانی سیریل دیکھتی ہیں، سب سیریل دیکھا جاتا. ہمارے گھروں میں فلمیں نہیں دیکھی جاتی. یہ سیریل کیا ہے؟ یہ میٹھا زہر ہے. یہ بڑی خوبصورتی سے آپ کے گھر کی عورتوں کو بے غیرت بنا رہے. ان تمام سیریلوں کے اندر آپ کی جوان بیٹی کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بے حیائی کیسے کی جاتی، بدکاری کیسے کی جاتی. ان سیریلوں میں یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ ساس اپنی بہو کے خلاف سازشیں کیسے کرتی ہے. ان سیریلوں میں ایکسٹرا میریٹل افیئر کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ شادی شدہ عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی غیر مرد سے ریلیشن شپ کیسے بنائے گی. ان سیریلوں کو کبھی ہلکے میں مت لینا. یہ سیریلز ہمارے گھروں سے نکل جانے چاہیے، ہمارے گھروں سے یہ میوزک نکل جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت میں وہ دور بھی آئے گا جب شراب کا نام بدل کر کے، آج کل شراب کا نام بدل کے کیا بیئر رکھ دیا گیا، میٹھی بیئر، نان الکوہلک بیئر بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن اللہ عالم میں نے سنا کہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ نشہ ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں بھائی جس ڈرنک کے ساتھ بیئر کا لفظ لگایا اس کو کیوں پیتے ہو میرے بھائی؟ مسلمان تو شک اور شبے والی چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے اس کو. نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے لوگ شراب کا نام بدل کے اسے حلال کر لیں گے. وَيُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، اور ان کے سر کے اوپر، یہ الفاظ ہیں نبی کے، سر کے اوپر ناچنے گانے والی چیزیں بجائی جائیں گی.
آج کے دور میں جو ایئر فون ہے، ہیڈ فون ہے، ایئر پوڈ ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی. ہمارا نوجوان مستی میں بائک چلا رہا ہے، گانا سن رہا ہے، کار میں بیٹھا ہے گانا بجا رہا ہے، کام کر رہا ہے گانا بجا رہا ہے، لیپ ٹاپ میں گانا، موبائل میں گانا. یہ گانا سنتے سنتے اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے. کیا ہم یہ چاہیں گے ہماری موت گانا سنتے ہوئے ہو، میوزک سنتے ہوئے ہو؟ اور کیا ہم چاہیں گے کہ قیامت کے دن کروڑوں لوگوں کے بیچ میں ہم اٹھے تو ہم گانا سن رہے ہوں؟ نہیں میرے ساتھی، گانے سے اپنے گھر کو پاک کرو، اپنے گھر کو بے غیرتی سے پاک کرو. جس گھر میں محرم غیر محرم کا فرق نہ رکھا جاتا، کوئی محلے کا لڑکا آیا، آپ کی جوان بیٹی جا کے اس سے باتیں کر رہی ہے، یہ بے غیرتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کا رضائی بھائی ہوں، جس عورت کا آپ نے بچپن میں دودھ پیا ہے میں نے بھی رضاعت حاصل کی ہے، میں آپ کا رضائی بھائی ہوں، مجھے آپ کو مجھ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ کو اطمینان نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے کسی عورت نے دودھ پلایا، تم کیسے میرے بھائی ہو سکتے ہو؟ بعد میں انہوں نے اللہ کے نبی سے کنفرم کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں وہ تمہارے رضائی بھائی. یہ احتیاط تھی صحابہ کے. ہمارے یہاں صاحب محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں. ایک بہن کی شادی ہو گئی، اب بہنوئی سسرال میں آ رہا ہے تو اب جو سالی صاحبہ ہیں وہ بہنوئی کی آگے پیچھے پیچھے چلی جا رہی ہیں. یہ ہمارے دلہا بھائی ہیں، ہمارے جیجا جی ہیں، ہمارے جو ہے بہنوئی صاحب ہیں. سالی آدھی گھر والی ہے، ہمارے یہاں محاورے چلتے ہیں، ہمارے یہاں کہاوتیں بولی جاتی ہیں. چلتی ہوں گی دنیا کے کسی کلچر میں سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، اسلام کے کلچر میں سالی آدھی گھر والی نہیں ہے، معاف کیجیے گا. اسلام کے کلچر میں سالی غیر محرم ہے. جب تک آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے، زندہ ہے، آپ کی سالی آپ کے لیے غیر محرم ہے. آپ کی سالی کو آپ سے پردہ کرنا چاہیے اور آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے. تو یہ محرم غیر محرم کا فرق ہونا چاہیے مسلمان کے گھر. اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، اے مسلمانوں غیر محرم عورتوں کے پاس تنہائی میں مت جایا کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول افرأیت الحموا، کہ شوہر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، دیور ہے، کزن بردر ہے، خالہ کا بیٹا ہے، چاچا کا بیٹا ہے، ماما کا بیٹا ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحم الموت، کہ یہ رشتہ دار تو عورت کے لیے موت ہے. یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کے بارے میں لوگ سوچتے نہیں ہیں اور ان سے معاملات خراب ہوتے ہیں. کتنے گھروں میں آج شوہر باہر کام کر رہا ہے، بیوی جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک حصہ ہے، بیوی گھر میں رہتی ہے، اسی گھر میں دیور رہتا ہے، اسی گھر میں جیٹ رہتا ہے، اور جوائنٹ فیملی ہے، کوئی پردہ نہیں ہے. کتنے فتنے ہو چکے ہیں، کتنے اسکینڈل ہو چکے ہیں، کتنے گھر برباد ہو چکے ہیں زناکاری اور بدکاری. اللہ کے واسطے اپنے گھر میں بے غیرتی کو مت آنے دو میرے ساتھی، بے حیائی کو مت آنے دو. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہوگا بے غیرت آدمی. پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک صاف کرے گا. نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2 والمرأة المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت. اور نمبر 3 الدیوس، وہ بے غیرت انسان الذی یقر فی اہل الخبث، جو اپنے گھر میں گندگی کو برداشت کرتا. گھر کی اصلاح کرنا ہے بھئی، گھر کس سے بنتا ہے؟ میاں بیوی سے بنتا ہے. جب اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرو تو خوبصورتی کو بعد میں دیکھنا، برادری کو بعد میں دیکھنا، سر نیم بعد میں دیکھنا، پہلے دینداری کو دیکھو. دینداری اگر ہے، تقوی اگر ہے تو پیسے کے معاملے میں کمپرومائز کر لینا، برادری کے معاملے میں کمپرومائز کر لینا، اسٹیٹس کے بارے میں کمپرومائز کر لینا، دین کے بارے میں کمپرومائز مت کرنا. اور آج ہم سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں کمپرومائز کر رہے ہیں؟ دین کے بارے میں. بعض ہماری بہنوں کا کبھی کبھی فون آتا ہے، روتی ہے کہ ہمارے والد ہمارا رشتہ ایسی جگہ کر رہے ہیں، قبر پرست ہے لڑکا، ہم انکار کر رہے ہیں رشتے کے لیے، مگر ہمارے والدین تیار نہیں. لڑکا نمازی نہیں ہے، لڑکا شراب پیتا ہے، لڑکا حرام کاروبار کرتا ہے، بینک میں مینیجر ہے، ہمارا باپ ہماری شادی کر رہا ہے.
کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ ہم دنیا کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، دینداری نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ عورت کی شادی ہوتی ہے، عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: مال، خاندان، خوبصورتی اور دینداری۔ آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت کو گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے جب اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کرو، اپنے داماد کو جب تلاش کرو تو وہاں بھی آپ دینداری کو تلاش کرو۔ اگر آپ سب کچھ دیکھ رہے ہو اور دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں، بہت سماج کے اندر گندگی پھیل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا با اخلاق ہے، نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے زمین میں فساد پھیلے گا، زمین میں فتنہ پھیلے گا۔ امام سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، سید التابعین ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میری بیٹی کے بہت رشتے آ رہے ہیں، لمن انکحو ابنتی، میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کروں؟ حضرت امام سعید ابن مسیب نے کہا زوجھا التقی، اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کرو۔ ان احبھا، اگر وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے اچھے طریقے سے رکھے گا، اور اگر کسی معاملے میں تمہاری بیٹی کی کوئی بات اسے ناگوار بھی گزرے گی تو اسے ذلیل نہیں کرے گا، اسے رسوا نہیں کرے گا، وہ تمہاری بیٹی کو عزت کے ساتھ رکھے گا۔ تو تقوی اور دینداری کو ترجیح تو میرے پیارے ساتھی۔ گھروں کی اصلاح کرنا ہے، گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو۔ آج مسلمان کا کیا حال ہے؟ یہی مسجد ہے رمضان میں فل ہو جاتی ہے، انتظامیہ پریشان ہے، سارے فلورز فل ہیں صاحب، خواتین کے بھی فل ہیں، مردوں کے بھی فل ہیں، اور رمضان کے بعد ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب۔ کہیں بڑا اچھا فوٹو میں نے دیکھا تھا فیس بک کے اوپر، رمضان میں مسجد کھچا کھچ بھری ہے اور رمضان کے بعد بہت کم نمازی ہیں، اور نیچے کیپشن میں لکھا تھا کہ مہمان چلے گئے، گھر والے رہ گئے۔ مہمان چلے گئے، 1 مہینے کے لیے مہمان بن کے آئے تھے، تراویح پڑھی، تاقراتوں میں جاگ کے عبادت کی، مہمان بن کے آئے چلے گئے۔ اب کون بچا؟ اب گھر والے بچے۔ مسجد سے اپنا تعلق جوڑو میرے پیارے ساتھی۔ ہمارے مسجد سے کون تعلق جوڑتا ہے؟ جو مسجد کا ٹرسٹی ہو، مسجد کا عہدیدار ہو، متولی ہو، اس کا تعلق مسجد سے۔ باقی لوگ تو صاحب نماز پڑھنے آئے چلے گئے۔ مسجد سے تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے قیامت کے دن جو 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اس میں ایک انسان وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا۔ نماز کی ایسی فکر ہو آپ کے اندر کہ آپ کا دل مسجد میں اٹکا ہوا۔ آپ ظہر کی نماز چھوٹ گئی تو آپ بے چین ہو جائیں کہ میں کب ظہر پڑھوں۔ یہ نہیں کہ آپ عصر کا ویٹ کریں گے کہ صاحب میری ظہر چھوٹ گیا، عصر میں پڑھیں گے۔ فجر میں نہیں اٹھ پائے، اب ظہر میں جا کے سیدھے فجر پڑھیں۔ معاف کرنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے فجر میں سوئے رہ گئے تو جیسے ہی نیند کھلے فوراً فجر پڑھو۔ ظہر کی نماز مارکیٹ میں تھے، نہیں پڑھ پائے، جماعت سے ٹائم نہیں ملا، گھر آئے فوراً پڑھ لو، دیر مت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نماز چھوٹ جائے تو جیسے ہی یاد آئے فوراً پڑھو۔ نماز کا ماحول گھر میں پیدا کرو۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ قرآن کہتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، حضرت اسماعیل کو یاد کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، نماز کی پابندی کیجیے اور خود اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کی رحمتیں نازل ہو اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور بیوی اگر انکار کر دے نَضَحَ فِي وَجْهِ الْمَاء، تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے بیوی کو اٹھاتا ہے۔ یہ ماحول ہو گھر میں، ایسے کپلز ہوں، ایسی فیملی ہو کہ شوہر بیوی شوہر کو اٹھاتا ہو اور بیوی شوہر کو اٹھاتی ہو تہجد پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کرنے کے لیے۔ تو نماز کے بغیر گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی، نماز کی پابندی ہونی چاہیے، گھر میں اللہ کے ذکر کا ماحول ہونا چاہیے۔ کتنے مسلمان کے گھر ہیں 24 گھنٹے میں کوئی ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں، رات دن گانے بج رہے ہیں، سیریل موبائل پر دیکھے جا رہے ہیں، فیس بک کی ریلز دیکھی جا رہی ہیں، انسٹاگرام کی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، ذکر کرنے والا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں صاحب ہمارے گھروں میں شیطان آ گیا، جنات آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ گھروں میں اللہ کا ذکر کرو میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ اپنے گھروں کو ذکر سے زندہ کرو، صبح شام کے اذکار پڑھو، گھر میں جب داخل ہو سلام کر کے داخل ہو، گھر سے جب نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلو، کوئی شیطان قریب نہیں آئے گا۔ گھر میں جب داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل، کمرے میں جب داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل۔ اللہ کے نبی فرماتے بندہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا، کھانا کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھ لیا، شیطان کہتا لا مبیت لکم ولا عشاء ہونا، اب یہاں نہ ٹھکانا ہے نہ کھانا ہے۔ جہاں بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوگے شیطان کو پھر رہنے کا موقع نہیں ملے گا میرے پیارے ساتھی۔ تو گھر کی اگر اصلاح کرنا ہے، گھروں کو سدھارنا ہے، تو گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو میرے عزیز۔ گھروں کی اصلاح کرنا ہے تو ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا، اور وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنا۔ آپ گارجین ہیں، آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، بیٹی کہاں جا رہی ہے، اس پر آپ کو نظر رکھنی ہے۔ آپ اندھا بھروسہ مت کیجئے۔ میں رات کو 1 بجے بھی حیدرآباد کی سڑکوں پر جوان لڑکیوں کو اسکوٹی چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ایسا کون سا ضروری کام ہے، ایسی کون سی ضروری کوچنگ ہے، ایسا کون سا ضروری ٹیوشن ہے، پیچھے بیگ لٹکا کر کے رات میں 1 بجے جوان لڑکی سڑکوں پر گھوم رہی ہے۔ یہ گارجین کی لاپرواہی ہے۔ آج ممبئی جیسے شہروں میں ایسے پکنک اسپاٹس جہاں کھلم کھلا بے حیائی ہو رہی ہے، وہاں نقاب پوش لڑکیاں بھی نظر آتی ہیں، اور ان کے ساتھ بغل گیر ہونے والا اور ان کی باہوں میں باہیں ڈال کر کے چلنے والا غیر مسلم لڑکا ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ بے غیرتی ہو رہی ہے ہمارے سماج میں۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ نوجوان نسل اس قدر بے حیا کیسے، افسوس اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ اس نوجوان نسل کا گارجین کہاں ہے، اس کا باپ کہاں ہے، اس کی ماں کہاں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کا ایک نمونہ ہمیں دیا ہے کہ بچوں کی کیسی تربیت کی جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کے چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، مسجد میں کھیل رہے ٹہل رہے ہیں، صدقہ کی کھجور آئی ہوئی ہے۔ 5 سال کے بچے کو کیا پتا کہ یہ کھجور کیسی کھجور ہے، بچے نے کھجور اٹھائی منہ میں ڈال لی۔ اللہ کے نبی چاہتے تو کھجور لے کر کے چھین کے پھینک دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا، مگر نہیں۔ آپ نے حضرت حسن سے کھجور لے کر کے چھین کے پھینکی نہیں، آپ نے فرمایا اے حسن، اے میرے نواسے، اما شعورت ان لا ناکل الصدقہ، آپ نے کہا بیٹا تھوک نکال اس کو، کیا تو نہیں جانتا ہم صدقہ نہیں کھاتے، تو محمد کا نواسا ہے، تو میرا نواسا ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اللہ، 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی حلال اور حرام بتا، آپ نے کب بتایا اپنے بچوں کو حلال و حرام؟ نہیں بتایا۔ جب آپ نے کبھی نہیں بتایا بچے کو حلال و حرام، بچہ جوان ہو گیا اور IPL پہ سٹا لگا رہا ہے، ڈریم 11 پہ سٹا لگا رہا ہے، آن لائن جوا کھیل رہا ہے، تو کون سی حیرت کی بات، آپ نے کبھی بتایا نہیں اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے، عباس کے بیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر سوار ہیں، پیچھے بیٹھے ہوں عبداللہ ابن عباس، 8 سال یا 10 سال عمر تھی ان کی۔ اللہ کے نبی 8 سال کے بچے سے کہتے یا غلام
اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اے بچے، جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا، جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور اے بچے، ساری کائنات مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے. اور ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا تیرے مقدر میں لکھا ہے. کتبت رفعت الاقلام وجفت الصحف. اللہ کی تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا اور تقدیر جس کاغذ پہ لکھی گئی کاغذ سوکھ چکا ہے، اب تقدیر میں چینجنگ ہونے والی نہیں. اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو توحید سکھا رہے ہیں، ایمان سکھا رہے ہیں، تقدیر کا مطلب بتا رہے ہیں، بہادر بنا رہے ہیں. ہم نے کب بنایا اپنے بچوں کو؟ ہم نے اپنے بچوں کو کب بنایا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں کے ساتھ رہتے ہیں. کہاں؟ مکہ میں. باپ کہاں رہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے ہیں. ماں کی گود میں یہ بچہ جوان ہوتا ہے، 13-14 سال کا ہوتا ہے. اللہ کا حکم آ جاتا ہے. اللہ خواب میں دکھاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. باپ فلسطین سے سفر طے کر کے مکہ آتے ہیں، اپنے بچے سے آ کے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے، انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے میں تیری گردن پہ، تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں. بیٹا تیری کیا رائے؟ ابراہیم رائے نہیں لینا چاہتے ہیں. ابراہیم چاہتے تو اپنے جوان بیٹے کو اٹھا کے پٹک کے ذبح کر سکتے تھے. ابراہیم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بیٹا میری تربیت پہ تو نہیں پلا ہے. اس بچے کو چھوٹا سا تھا، ماں کے ساتھ ہاجرہ کے ساتھ میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، میں دیکھوں میری بیوی نے تربیت کیسی کی ہے میرے بچے کی. قال یا ابت افعل ما تؤمر قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹا جواب دیتا، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل کو یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ یہ مینر کس نے سکھایا؟ یہ ایٹیکیٹس کس نے سکھایا؟ یہ طور طریقہ کس نے سکھایا؟ یہ عقیدہ کس نے سکھایا؟ یہ ماں نے سکھایا، یہ ہاجرہ نے سکھایا. میرے عزیزو، اپنے بچوں کی تربیت آج کے دور میں بہت نازک کام ہے. یہ وہ دور نہیں ہے بچوں کو کچھ بھی کرنے دے دو، بچے برباد ہو جائیں گے. میرے بھائی، بچوں پر اتنی گہری نظر رکھنا ہے، ان کے ایمان پر، ان کے عقیدے پر، ان کے کردار پر، کہ پلک جھپکنے پر بھی آپ ان سے غافل نہ ہو جائیں. میرے ساتھ یہ بچے آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے کندھوں کی ذمہ داری ہے. یہ بچے، یہ اولاد آپ کی. بڑے فخر کے ساتھ آپ کہتے ہیں بھائی میں تو باپ ہوں، جنت کا دروازہ ہوں اپنے بچے کے. مائیں کہتی ہیں میں تو اپنی اولاد کے لیے جنت ہوں، میرے قدموں کے نیچے میری اولاد کی جنت ہے. یاد رکھو میری پیاری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو نبی کی ایک اور حدیث بھی سنا دیتا ہوں، وہ بھی سن لیجیے. آپ نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. کسی بندے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈالی، اسے باپ بنایا، اسے ماں بنایا، ذمہ داری ڈالی اللہ نے، اور پھر وہ مر گیا اس حال میں کہ اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر رہا تھا، تو اس کے اوپر جنت حرام ہے. جنت حرام ہے اس باپ کے لیے جس باپ کو اپنی اولاد کے کیریئر کی تو فکر تھی، اپنی اولاد کے فیوچر کی تو فکر تھی، اپنی اولاد کی آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی. جنت حرام ہے اس ماں کے اوپر جس ماں نے اپنی بچی کو کپڑا پہننا تو سکھایا، میک اپ کرنا تو سکھایا، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا تو سکھایا، لیکن اس ماں نے کبھی اپنی بچی کو ایمان اور عقیدہ نہیں سکھایا، کبھی توحید نہیں سکھائی، کبھی اسے حیا نہیں سکھائی، اسے شرم و حیا کا درس نہیں دیا. یاد رکھو میرے بھائی، ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا فروخ.
میدان جہاد میں جا رہے تھے، 40,000 درہم اپنی بیوی کو دیا، کہا کہ یہ 40,000 درہم دے کے جا رہا ہوں، اس کو بہت حساب سے اپنے پاس رکھنا، اگر میں شہید ہو گیا، میں باقی نہیں بچا، تو یہ 40,000 تیرے کام آئیں گے، اسے اپنے اوپر خرچ کرنا۔ بیوی پریگننٹ تھی، حاملہ تھی۔ صحابی چلے گئے میدان جہاد میں، لاپتہ ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا زندہ ہے کہ انتقال ہو گیا۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، ماں نے بچے کا نام ربیہ رکھا، ربیہ۔ بچے کو پڑھایا، لکھایا، قابل بنایا۔ جو شوہر رقم چھوڑ کے گیا تھا 40,000 درہم، اس رقم کو حفاظت کے ساتھ بچے کی تعلیم پہ، تربیت پہ خرچ کیا۔ بیٹا جوان ہوا، اپنے دور کا ایک بہت بڑا محدث بنا، عالم بنا، اتنا بڑا اس کا درجہ ہو گیا کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے اس بچے کا، تو امام مالک کہتے ہیں کہ آج ربیعۃ الرائے کا انتقال ہوا ہے، آج اس انسان کا انتقال ہوا ہے جس کی رائے کی دین کے اندر بڑی اہمیت تھی، جن بہت بڑے تابعی ہیں امام ربیعۃ الرائے۔ اچھا، یہ جو باپ تھے، جو صحابی رسول تھے، فروخ نام تھا جن کا، بہت زمانے کے بعد یہ واپس آئے۔ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے انتقال ہو گیا ہوگا، یہ کہیں میدان جنگ میں لاپتہ ہو گئے تھے اور دوسرے ملک چلے گئے تھے۔ بہت زمانے کے بعد ہی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے، اپنے گھر کا دروازہ جوان بیٹے نے کھولا۔ اب یہ اندر جانے لگے، بیٹے نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا یہ میرا گھر ہے۔ کہا آپ کا گھر ہے؟ آپ ہیں کون؟ آواز سنی بیوی نے، اندر سے بیوی آئی، کہا کہ آپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں میں زندہ ہوں۔ کہا یہ آپ کا بیٹا ہے۔ اللہ، بیٹے نے کبھی باپ کی شکل نہیں دیکھی تھی، دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے گلے لگ کے خوب روئے۔ پھر اس کے بعد شوہر بیوی کی باتیں ہوئی، شوہر نے پوچھا بہت زمانے کے بعد آیا ہوں، وہ جو پیسے میں نے دیے تھے 40,000 درہم، ان پیسوں کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا وہ پیسے میں نے بہت سنبھال کے رکھے ہیں، آپ اطمینان سے بیٹھیے، میں ان پیسوں کا حساب آپ کو دیتی ہوں۔ کھانا وانا کھایا شوہر نے، اس کے بعد بیوی نے کہا کہ میں وہ پیسے میں مسجد میں آپ کو چل کے دوں گی۔ کہا اچھی بات ہے۔ مسجد میں گئے تو سامنے درس کا حلقہ لگا ہوا ہے، ہزاروں طلبہ بیٹھے ہوئے حدیث سیکھنے آئے ہیں، اور ان کے سکھانے والے استاذ کی جو مسند ہے، جو کرسی ہے، اس پر آ کر کے امام ربیعۃ الرائے بیٹھتے ہیں۔ باپ کا سینہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اے میری بیوی، میں نے اس دن کے کتنے سپنے دیکھے تھے، میں نے میدان جہاد میں اللہ سے دعائیں کی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا ہو تو ایسا بیٹا دینا جس کے علم حدیث میں اتنی مہارت ہو کہ دنیا اس سے حدیث سیکھنے آئے، اس کے علم کے چرچے ہوں، اس کے تقویٰ کے چرچے ہوں۔ آج میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ اے میرے شوہر، آپ کے وہ 40,000 درہم میں نے اسی بیٹے پر خرچ کیے، اس کو اس قابل بنانے کے لیے میں نے خرچ کیے ہیں۔ شوہر نے کہا کہ تو نے ان پیسوں کا بہت صحیح استعمال کیا ہے۔ وہ مائیں تھیں، وہ والدین تھے، وہ تربیت تھی۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، تو اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں میرے ساتھ۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی فکر نہیں، اور میں جو دیکھ رہا ہوں اپنی نگاہوں سے، ابھی تو برائی کا سیلاب ابھی آپ نے بہت کم دیکھا ہے، ابھی آنے والی نسل کہاں تک پہنچے گی برائی میں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس موبائل پر آج کتنی خوبصورتی سے آپ کے گھر میں زناکاری آ رہی ہے، آپ کو تصور بھی نہیں ہے۔ بیٹی باپ کا موبائل لیتی ہے، اس میں ایک ایپ آتا ہے اسنیپ چیٹ، ایک ایپ آتا ہے، بظاہر وہ چیٹ وہ جو ہے وہ کیمرے کا ایپ ہے، اس میں فوٹو کھینچا جاتا ہے، لیکن مجھے لوگوں نے بتایا کہ اسنیپ چیٹ میں سیکرٹ طریقے سے چیٹنگ ہوتی ہے، اور وہ چیٹنگ بالکل سیکیور ہوتی ہے، اس کا کوئی پروف نہیں رہتا، وہ کوئی اس کا پروف نہیں بنا کے رکھ سکتا۔ آج کتنی لڑکیاں ہیں باپ کا موبائل لے کے، بھائی کا موبائل لے کے، بھابھی کا موبائل لے کے آج اسنیپ چیٹ سے چیٹنگ کر رہی ہیں، نئے نئے نام سے آئی ڈی بنا رہی ہیں اور ناجائز تعلقات بنا رہی ہیں۔ یہ آج 2025 کی بات میں کر رہا ہوں، آپ سوچئے 2050 کا کیا حال ہوگا جب ٹیکنالوجی اور ڈیولپڈ ہو جائے گی، دنیا اور آگے پہنچ جائے گی۔ یاد رکھو میرے ساتھی، دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، ہماری کامیابی کا معیار وہی تھا، وہی ہے اور وہی رہے گا، ہمیں اللہ کے دین پہ قائم رہنا ہے۔ امام مالک کا جملہ یاد رکھو، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے مگر اسی چیز کے ذریعے جس چیز پر پہلے کے لوگ قائم تھے۔ اپنے آپ کو دین پر قائم رکھو میرے ساتھیوں،
اپنے آپ کو دیندار بناؤ، بچے آٹومیٹک دیندار بنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد پڑھ رہے تھے، اور تہجد پڑھتے پڑھتے سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ سورہ کہف میں ایک آیت آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے، ایک گاؤں سے گزرے، دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا، بھوکے پیاسے تھے، کھانا مانگا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ جب دونوں تھکے ہارے ایک مکان کی دیوار کے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، دیوار بالکل ٹیڑھی ہو چکی ہے، گرنے والی ہے۔ حضرت خضر اٹھے اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا کنجوس لوگ تھے، یہ بخیل لوگ تھے، ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار کو ایسے فری میں ٹھیک کر دیا۔ ارے آپ کو کچھ تو پیسہ لے لینا چاہیے تھا، کچھ تو اجرت لے لینا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، بات نہیں کریں گے، آپ نے بول دیا۔ اب اس کے بعد حضرت خضر نے بتایا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ کہا کہ اے موسیٰ، وہ دیوار تو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اور دیوار کے نیچے باپ نے مرنے کے پہلے خزانہ دبایا تھا۔ باپ مر چکا تھا، باپ نے خزانہ دبا کے رکھا تھا کہ میرے یتیم بچے میرے بعد جب جوان ہوں اپنا خزانہ لے لیں، اچھی زندگی گزرے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور باپ بہت نیک انسان تھا، باپ نیک تھا، باپ مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے۔ اس کے مرنے کے کئی سال کے بعد یہ دیوار گرنے والی ہے، اللہ ایک نبی کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ دیوار کو گرنے مت دو، ان یتیم بچوں کا مال برباد ہو جائے گا، ان کا خزانہ برباد ہو جائے گا۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں حفظا بصلاح ابیہما، ان دونوں یتیم بچوں کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے فرمائی ہے۔ باپ اگر نیک ہے، باپ اگر دیندار ہے، اللہ اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی آنے والی نسلوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ گناہوں کی اگر دنیا ہم آباد کریں گے، ہماری آنے والی نسلیں اس کا انجام بھگتیں گے، اور نیکی کے کام ہم کریں گے، ہماری آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔